کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے 3 خاص صورتیں ضرور پڑھتے تھے، اور صرف پڑھتے ہی نہیں تھے بلکہ اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیرتے بھی تھے۔ آخر ان 3 صورتوں میں ایسا کیا راز ہے کہ صدیوں سے مسلمان انہیں رات کے وقت اپنی حفاظت، سکون اور برکت کے لیے پڑھتے آ رہے ہیں؟ ذرا سوچیں، اگر چند منٹ کی تلاوت انسان کو خوف، وسوسوں، نظر بد اور شیطانی اثرات سے بچانے کا ذریعہ بن جائے تو کیا اسے اپنی روزانہ زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہیے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سونے سے پہلے پڑھی جانے والی وہ 3 صورتیں کون سی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے، اور ان کے روحانی و نفسیاتی فوائد کیا ہیں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں ہم آپ کو ایک ایسا آسان معمول بھی بتائیں گے جو آپ کی راتوں کو سکون اور حفاظت سے بھر سکتا ہے۔ وہ 3 عظیم صورتیں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں۔ ان تینوں صورتوں کو معوذات کہا جاتا ہے، یعنی وہ صورتیں جن کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر رات سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کرتے، پھر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور سر سے لے کر پورے جسم پر پھیر لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کے وقت بھی یہی عمل کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک معمول نہیں بلکہ ایک عظیم روحانی حفاظت کا ذریعہ تھا۔ سب سے پہلے سورۃ الاخلاص کو دیکھتے ہیں۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عظمت کا اعلان ہے۔ قل هو اللہ احد، یعنی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ یہ سورت انسان کے دل میں توحید کو مضبوط کرتی ہے۔ دنیا میں انسان بہت سی چیزوں سے ڈرتا ہے، لیکن جب اس کا یقین مضبوط ہو جائے کہ ہر طاقت سے اوپر صرف اللہ کی طاقت ہے تو اس کا دل مضبوط ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ذرا سوچیں، صرف چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایسی پہچان کروائی جو انسان کے ایمان کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفلق آتی ہے۔ اس سورت میں انسان اللہ کی پناہ مانگتا ہے ہر اس چیز سے جو نقصان پہنچا سکتی ہے، اندھیرے کے شر سے، حسد کرنے والے کے شر سے، جادو کے شر سے اور ہر چھپی ہوئی برائی سے۔ رات کا وقت ایسا ہوتا ہے جب انسان زیادہ کمزور محسوس کرتا ہے۔ خوف، وسوسے، ڈراؤنے خواب اور بے چینی اکثر رات میں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سورۃ الفلق انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اصل حفاظت صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھر سورۃ الناس آتی ہے، جس میں انسان شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، یعنی وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے۔ آج کے دور میں شاید سب سے بڑا حملہ انسان کے دل اور دماغ پر ہوتا ہے۔ منفی خیالات، خوف، ڈپریشن، بے چینی اور گناہوں کی طرف کھینچنے والے وسوسے انسان کو کمزور کرتے ہیں۔ سورۃ الناس انسان کو یاد دلاتی ہے کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اللہ کی پناہ میں آنے والا محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی ان صورتوں کا انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قرآن صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ جب انسان یقین کے ساتھ ان صورتوں کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ روحانی طور پر وہ خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے، اور یہی احساس اس کی بے چینی کو کم کرتا ہے۔ اسلام انسان کی روح، دل اور ذہن تینوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک نوجوان ہر رات ڈراؤنے خوابوں سے پریشان رہتا تھا۔ اسے رات کو عجیب خوف محسوس ہوتا تھا اور بار بار نیند ٹوٹ جاتی تھی۔ کسی نے اسے مشورہ دیا کہ سونے سے پہلے وضو کر کے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لیا کرو۔ اس نے چند دن یہ معمول بنایا، پھر اس نے بتایا کہ اس کے دل کا خوف کم ہونے لگا اور راتوں میں سکون محسوس ہونے لگا۔ اصل طاقت صرف الفاظ میں نہیں بلکہ اللہ پر یقین میں ہے۔ یہ تینوں صورتیں انسان کو ایک بہت بڑا سبق بھی دیتی ہیں۔
سورۃ الاخلاص انسان کو اللہ کی پہچان دیتی ہے۔ سورۃ الفلق انسان کو بیرونی برائیوں سے بچنے کی دعا سکھاتی ہے، اور سورۃ الناس انسان کو اندرونی وسوسوں سے حفاظت کی تعلیم دیتی ہے۔ گویا یہ تینوں صورتیں انسان کی مکمل روحانی حفاظت کا نظام ہے۔ آج کے دور میں لوگ سونے سے پہلے موبائل اسکرول کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ آخری چیز جو ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں وہ دنیا کی خبریں، سوشل میڈیا یا فضول ویڈیوز ہوتی ہیں۔ پھر وہ حیران ہوتے ہیں کہ دل بے سکون کیوں ہے۔ ذرا سوچیں، اگر انسان سونے سے پہلے چند منٹ اللہ کے کلام کے ساتھ گزارے تو اس کے دل پر کتنا مختلف اثر ہوگا۔ قرآن کے ساتھ دن ختم کرنا انسان کے دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صرف عبادت نہیں سکھائی بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ سکھایا۔ سونے کے آداب بھی سکھائے، جاگنے کی دعائیں بھی، کھانے پینے کے طریقے بھی، اور روحانی حفاظت کے اعمال بھی۔ یہ تین صورتیں اسی سنت کا حصہ ہیں۔ جب مسلمان انہیں پابندی سے پڑھتا ہے تو وہ صرف ایک وظیفہ نہیں کرتا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان صورتوں کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان رات کو اللہ کی پناہ میں سوئے، کیونکہ نیند ایک طرح سے انسان کی کمزوری کی حالت ہے۔ انسان سو جاتا ہے، بے خبر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ جاگتا ہے، حفاظت فرماتا ہے۔ یہی احساس مومن کو سکون دیتا ہے کہ میرا رب میری حفاظت کر رہا ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس خاص طور پر ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا میں صرف ظاہری خطرے نہیں ہوتے بلکہ روحانی خطرے بھی ہوتے ہیں۔ حسد، نظر بد، وسوسے، جادو اور منفی اثرات، یہ سب حقیقت ہیں۔ اسلام ان چیزوں سے انکار نہیں کرتا بلکہ ان سے بچنے کا راستہ بھی سکھاتا ہے، اور وہ راستہ اللہ کی پناہ ہے۔ ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ تینوں صورتیں بہت مختصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے کوئی مشکل عمل نہیں رکھا۔ صرف چند لمحوں کی تلاوت انسان کے لیے برکت، سکون اور حفاظت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنی امت کے لیے آسان راستے رکھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رات سکون والی ہو، دل بے چینی سے محفوظ رہے اور آپ اللہ کی حفاظت میں سوئیں، تو آج سے یہ معمول اپنا لیجئے۔ سونے سے پہلے وضو کریں، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں، ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے جسم پر پھیر لیں۔ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اس میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں اس معمول کے حیران کن اثرات دیکھے ہیں۔ کسی کی بے چینی کم ہوئی، کسی کو ڈراؤنے خوابوں سے نجات ملی، کسی کے دل کو سکون ملا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ جب بندہ ہر رات اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو اس کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ یاد رکھیں، اصل حفاظت صرف اللہ کے پاس ہے۔ دنیا کی سیکیورٹی، تالے، دیواریں اور طاقتیں انسان کو مکمل محفوظ نہیں بنا سکتی۔ اگر اللہ حفاظت کرے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ کی پناہ نہ ہو تو انسان ہر وقت خوف میں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات ان صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ آج اگر آپ ذہنی دباؤ، خوف، بے چینی یا روحانی کمزوری محسوس کرتے ہیں تو ان صورتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ انہیں صرف رسم کے طور پر نہ پڑھیں بلکہ سمجھ کر، محسوس کر کے اور یقین کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ قرآن کا اصل اثر دل پر تب ہوتا ہے جب انسان اسے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اور آخر میں وہ بات جو شاید آپ کی راتیں بدل دے، اگلی بار جب آپ سونے لگیں تو موبائل ہاتھ میں لے کر نیند کا انتظار کرنے کے بجائے چند لمحے اللہ کے کلام کے ساتھ گزاریں۔ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں، اپنے رب کی پناہ مانگیں اور یقین رکھیں کہ جس رب نے پوری کائنات کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے وہ آپ کو بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔
ہو سکتا ہے سکون بھری نیند کا راز انہی 3 صورتوں میں چھپا ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور کومنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔